الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاء العربیہ کتاب پڑھیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں تعلموا العربیۃ کما تعلمون حفظ القرآن، تم عربی اسی طرح حاصل کرو، تم عربی اسی طرح سیکھو جس طرح تم قرآن کے حفظ کو سیکھتے ہو، قرآن کو حفظ کرتے ہو، قرآن کو یاد رکھتے ہو، اسی طرح تم عربی سیکھو۔ انشاء العربیہ کتاب علم ادب میں ہے، عربی ادب میں یہ کتاب ہے، اس فن میں کتاب ہے۔ یہ ابتدائی طالب علموں کے لیے، جو طالب علم عربی پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین کتاب ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اس کتاب میں، اور الفاظ کے نیچے یا سائڈ میں اس کی تصویر بنا کر دی گئی ہے، تاکہ طالب علم کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے اور اس لفظ کا کیا معنی ہے اس کے ذہن میں بس جائے، سما جائے۔ کیونکہ تصویر دے دی گئی ہے، اور تصویر اب جب بندہ دیکھے گا، جب طالب علم تصویر دیکھے گا تو اس کے ذہن میں بس جائے گی کہ اچھا اس لفظ کا معنی یہ ہے، اس طرح اس کے ذہن میں بات بس جائے گی۔ آج ہم سبق نمبر 1 اور اس کی تمرین انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، درس کہتے ہیں سبق کو، اول یعنی پہلا، درس الاول پہلا سبق۔ یہاں پہ چند الفاظ دے رہے ہیں اور ان کے نیچے، ان الفاظ کے نیچے ان کا جو معنی ہے اس کی تصویر بنا دی گئی ہے۔ دیکھیں، حدیقۃ، حدیقۃ کا معنی ہے باغ۔ دیکھیں، حدیقۃ کے نیچے باغ کی تصویر بنا دی گئی ہے۔ حدیقۃ کا معنی کیا ہے؟ باغ۔ نمبر 2 ہے زہرۃ، زہرۃ یہ پھول اور کلی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ کلی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی پھول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ زہرۃ پھول اور کلی دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسی وجہ سے اس کے نیچے پھول کی ایک مکمل طور پر جو پھول نہ کھلا ہو اس کی تصویر بنا دی گئی ہے، یعنی کلی کی تصویر بنا دی گئی ہے۔ وردن، وردن کہتے ہیں گلاب کو۔ نمبر 4 ثمرۃ، ثمرۃ کہتے ہیں پھل کو۔ اسی وجہ سے دیکھیں اس کے نیچے مختلف قسم کے پھلوں کی تصویر بنا دی گئی ہے۔ ثمرۃ کہتے ہیں پھل کو۔ شجرۃ، شجرۃ کہتے ہیں درخت کو، درخت کے لیے شجرۃ کہا جاتا ہے، درخت کو عربی میں شجرۃ کہتے ہیں۔ غصن، غصن ٹہنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں ٹہنی کو غصن کہا جاتا ہے، اس لیے دیکھیں اس کے نیچے ٹہنی کی تصویر بنائی گئی ہے۔ تفاح، تفاح کہتے ہیں سیب کو، سیب کے لیے عربی میں تفاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اشارہ، یہاں سے اسماء اشارہ بیان کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی میں ھذا، ھذہ، ذالک وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ کسی چیز کی طرف، یعنی جو چیز دکھ رہی ہو، دکھنے والی چیز کی طرف، مبصر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا، ھذہ وغیرہ کو بنایا گیا ہے، ھذا اور ھذہ وغیرہ کو وضع کیا گیا ہے، یعنی ھذا اور ھذہ وغیرہ کا استعمال کسی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب ھذا اور ھذہ اگر دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہی تھا تو ایک سے کام چل جاتا، ھذا ھذہ دو لفظ کیوں لائے؟ دراصل بات یہ ہے کہ کچھ الفاظ مذکر ہوتے ہیں اور کچھ مؤنث ہوتے ہیں، تو مذکر کے لیے ھذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور مؤنث کے لیے ھذہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مذکر اور مؤنث آپ کس طرح پہچانیں گے یہ تو آپ پڑھیں گے علم نحو کی کتاب میں، لیکن اب ذہن نشی رکھ لیں مختصراً کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو یا الف مقصورہ ہو، الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے عصا، عصا کے بعد حمزہ نہیں ہے تو یہ الف مقصورہ ہے۔ اور
الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ ہو. تو جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو یا الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو تو وہ مؤنث ہے، اور جس لفظ میں یہ چیزیں نہ ہوں وہ مذکر ہے. تو مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ ھذا کا استعمال کیا جاتا ہے. ھذا کے ذریعے سے مذکر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور ھذہ کے ذریعے سے مؤنث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. وہ بتا رہے ہیں ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے. اور یہ بات ذہن نشی رہے کہ ھذا اور ھذہ کے ذریعے سے انہی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو قریب موجود ہوں. قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کے لیے ھذا اور ھذہ کا استعمال ہوتا ہے. جو دور ہوں ان کے لیے آگے آئے گا ذالک وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. ھذا اور ھذہ کا استعمال ان چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے جو قریب ہوں. دیکھیں یہاں کچھ الفاظ دے رہے ہیں اور تصویر میں ان کا کیا معنی ہے اس کی تصویر بنا دی گئی ہے. نمبر 1 ھذا نخیل. نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو. اسی وجہ سے دیکھیں اس کے سائٹ میں کھجور کے درخت کی تصویر بنا دی گئی ہے. ھذا نخیل یہ کھجور کا درخت ہے. یہاں ھذا کیوں لایا گیا؟ کیونکہ یہ مذکر ہے، اس کے آخر میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے مؤنث کی، نہ گولتا، نہ الف مقصورہ، نہ الف ممدودہ. نمبر 2 ھذہ تمرۃ یہ کھجور ہے. یہاں تمرۃ کے آخر میں دیکھیں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے، اسی وجہ سے ھذہ کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، ھذہ کا استعمال کیا گیا. یاد رہے کہ یہ تمرۃ ہے، تمرۃ نہیں. تمرۃ کا معنی الگ ہوتا ہے، تمرۃ کا معنی الگ ہوتا ہے. یہاں تمرۃ ہے. نمبر 3 ھذہ ارنب. یعنی تمرۃ اور تمرۃ جو ہیں یہ دونوں، تمرۃ یہ کھجور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تمرۃ اگر استعمال کریں گے تو صیغہ بدل جائے گا، دوسرا صیغہ ہو جائے گا وہ. نمبر 3 ھذہ ارنب یہ خرگوش ہے. یہاں دیکھیں ھذہ کا استعمال کیا گیا ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ھذہ کے آخر میں گولتا بھی نہیں ہے، الف مقصورہ بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، پھر ھذہ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ مؤنث نہیں ہے. دراصل مؤنث کی چند قسمیں ہیں، آپ پڑھیں گے علم نحو میں. یہ مؤنث سماعی ہے، یعنی میں نے جو بتلایا کہ جس کے آخر میں گولتا ہو یا الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو وہ مؤنث قیاسی کے آخر میں ہوتی ہے. اولاً مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث سماعی، مؤنث قیاسی. مؤنث سماعی کہتے ہیں جس کو اہل عرب سے، جو اہل عرب ہیں جن الفاظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں ان سے جن الفاظ کا مؤنث ہونا سنا گیا ہے اسے کہتے ہیں مؤنث سماعی. سماع کا معنی ہوتا ہے سننا. تو جن الفاظ کا مؤنث ہونا اہل عرب سے سنا گیا ہے انہیں کہا جاتا ہے مؤنث سماعی. اور جن الفاظ کا مؤنث ہونا اہل عرب سے سنا نہیں بلکہ اس میں جو مؤنث کی علامت ہیں وہ پائی جاتی ہیں تو اسے کہتے ہیں مؤنث قیاسی. ارنب کیونکہ مؤنث سماعی ہے اسی وجہ سے اس کی طرف ھذہ کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا. یہاں ھذہ مؤنث اس میں اشارہ کا استعمال کیا گیا. نمبر 4 ھذہ قطۃ یہ بلی ہے. قطۃ کیا سائٹ میں دیکھیں بلی کی تصویر بنا دی گئی ہے. ھذہ قطۃ یہ بلی ہے. نمبر 5 ھذا فار یہ چوہا ہے. کیونکہ فار مذکر ہے اس لیے ھذا استعمال کیا گیا. نمبر 6 ھذا ناصر یہ ناصر ہے. ناصر مذکر ہے اس لیے ھذا کا استعمال کیا گیا. نمبر 6 ھذہ حمیدۃ یہ حمیدہ ہے. حمیدہ ایک لڑکی کا نام ہے تو اس لیے یہاں پہ ھذہ کا استعمال کیا گیا، مؤنث کا استعمال کیا گیا. آپ یہاں سے تمرین دیکھیے. تمرین الدرس الاول، پہلے سبق کی تمرین. ماں، پہلے لفظ ہے ماں. ماں کا معنی ہوتا ہے کیا. ماں کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر ہمیں یہ پوچھنا ہو کیا بولنا ہو تو اس کے لیے عربی میں ماں آتا ہے. ماں کا معنی ہوتا ہے کیا. سب سے پہلا لفظ ہے ما ھذا یہ کیا ہے. ما ھذا کا معنی کیا ہے؟ یہ کیا. ما ھذا کا معنی یہ کیا ہے.
हादा का मतलब आपने पढ़ा कि ये, और माँ का मतलब क्या। तो जब माँ हादा कहेंगे यानी ये क्या है, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। यानी किसी मुज़क्कर के लिए अगर कहना हो कि ये क्या है तो कहेंगे माँ हादा। और माँ हाज़िही ये क्या है, मुअन्नस के बारे में सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। यानी मुअन्नस के बारे में अगर हमें सवाल करना हो कि ये क्या है तो माँ हाज़िही कहेंगे, माँ हाज़ा नहीं कहेंगे। अब देखें यहाँ सवाल कर रहे हैं माँ हाज़ा, तो देखें यहाँ पे जो तस्वीर दी गई है ये खजूर के दरख्त की तस्वीर दी गई है। और खजूर के दरख्त के लिए जो अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है नखीलुन। खजूर के दरख्त के लिए अरबी में लफ्ज़ नखीलुन का इस्तेमाल किया जाता है, और नखीलुन मुज़क्कर है। इसी वजह से माँ हाज़ा के ज़रिए सवाल किया, माँ हाज़िही के ज़रिए से सवाल नहीं किया गया। माँ हाज़ा ये क्या है, हाज़ा नखीलुन ये खजूर का दरख्त है। माँ हाज़िही ये क्या है, हाज़िही तमरतुन ये खजूर है। यहाँ देखें क्योंकि खजूर अरबी में मुअन्नस है, यानी तमरतुन का लफ्ज़ अरबी में मुअन्नस है। जब उसके बारे में सवाल करना हो कि ये क्या है तो माँ हाज़िही के ज़रिए से सवाल किया जाएगा। इसलिए कहा गया माँ हाज़िही ये क्या है, हाज़ा तमरतुन ये खजूर है। अब यहाँ से कुछ अल्फाज दिए गए हैं, सवाल किया गया है और तस्वीर दे दी गई है। सवाल कर दिया गया है, तस्वीर दे दी गई है। आप देखना है आपको कि ये तस्वीर किसकी है, किस चीज़ की तस्वीर है, और उसके मुताबिक आपको जवाब देना है अरबी में। यानी वही अल्फाज हैं जो ऊपर इस्तेमाल हो चुके हैं, और आपको पहले वहाँ पे ऊपर याद कर लेना है जो अल्फाज ऊपर दिए गए हैं। उसके बाद इन तस्वीर को देख कर के जवाब देना है कि किसके लिए अरबी में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। माँ हाज़िही ये क्या है, यहाँ पे तस्वीर दी गई है खरगोश की, तो खरगोश के लिए अरबी में क्या इस्तेमाल होता है, अर्नबुन। क्योंकि अर्नबुन मुअन्नस सिमाई है इसलिए माँ हाज़िही के ज़रिए से सवाल किया गया। माँ हाज़िही ये क्या है, तो क्या कहेंगे, हाज़िही अर्नबुन। क्योंकि अर्नबुन मुअन्नस है इसलिए हाज़िही कहेंगे। माँ हाज़ा उसके नीचे है माँ हाज़ा ये क्या है, तो उसके साइड में चूहे की तस्वीर है। चूहे के लिए अरबी में फ़ारुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फ़ारुन चूहे को कहते हैं, तो हम जवाब देंगे हाज़ा फ़ारुन। माँ हाज़ा ये क्या है, टहनी की तस्वीर दी गई है, तो हम कहेंगे कि हाज़ा, टहनी के लिए क्या इस्तेमाल होता है, गुस्नुन। टहनी को अरबी में गुस्नुन कहते हैं, तो हम कहेंगे हाज़ा गुस्नुन। उसके नीचे है माँ हाज़ा, और साइड में तस्वीर है गुलाब के फूल की, तो हम जवाब किस तरह देंगे, माँ हाज़ा जब सवाल किया गया गुलाब के लिए अरबी में वर्दुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में गुलाब को वर्दुन कहा जाता है। तो जब माँ हाज़ा के ज़रिए से सवाल किया गया और साइड में गुलाब का तस्वीर है, तो हम कहेंगे कि हाज़ा वर्दुन। क्योंकि वर्द ये मुज़क्कर है इसलिए हाज़ा लाया गया, मुअन्नस हाज़िही नहीं लाया गया। माँ हाज़िही ये क्या है, साइड में देखें बिल्ली की तस्वीर है। बिल्ली को अरबी में कहा जाता है क़ित्ततुन। क़ित्ततुन कहते हैं बिल्ली को। माँ हाज़िही ये क्या है, तो हम कहेंगे हाज़िही क़ित्ततुन। क़ित्ततुन बिल्ली है इसलिए हाज़िही का इस्तेमाल किया गया। माँ हाज़िही ये क्या है, साइड में देखें एक बाग की तस्वीर है, और बाग को अरबी में हदीक़तुन कहा जाता है, तो हम कहेंगे हाज़िही हदीक़तुन। माँ हाज़िही ये क्या है, नीचे देखें एक कली की तस्वीर है उसके साइड में, तो हम कहेंगे हाज़िही ज़हरतुन। कली को अरबी में क्योंकि ज़हरतुन कहा जाता है इसलिए कहेंगे हाज़िही ज़हरतुन। माँ हाज़िही ये क्या है, उसके साइड में देखें एक दरख्त की तस्वीर है, और दरख्त को अरबी में शजरतुन कहा जाता है, तो हम कहेंगे हाज़िही शजरतुन। यहाँ उसके नीचे 10 अल्फाज 10 जुमले दिए गए हैं। उन जुमलों में ये जुमले उर्दू में हैं, इनको अरबी में बनाना है, यानी इन जुमले को अरबी में बदलना है, इनका अरबी में तर्जुमा करना है। उर्दू से अरबी
یعنی اردو سے عربی بنانا ہے۔ نمبر 1 اے کیا ہے؟ آپ نے پڑھا کہ اے کے لیے ھذا اور ھذہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر مذکر کے بارے میں مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ھذا، اور مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ھذہ، یا مذکر کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ھذا، مؤنث کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ھذہ۔ یعنی اگر مذکر کے لیے استعمال ہو تو ھذا اور مؤنث کے لیے استعمال ہو تو ھذہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی عربی دو طرح بن سکتی ہے۔ اور کیا کی عربی کیا ہے؟ ما۔ آپ نے وہ پڑھا کہ ما کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ کی عربی ہے ھذا اور ھذہ اور کیا کی عربی ہے ما، تو ہم اس کی عربی بنائیں گے، یہ کیا ہے اس کی عربی بنائیں گے ما ھذا یا ما ھذہ۔ نمبر 2 یہ سیب ہے۔ یہ کے لیے آتا ہے ھذا یا ھذہ، سیب کے لیے آتا ہے تفاح۔ تو ہم کہیں گے، کیونکہ سیب مذکر ہے اس لیے ہم کہیں گے ھذا تفاح۔ نمبر 3 یہ باغ ہے۔ یہ کے لیے ھذا یا ھذہ آتا ہے، اور باغ کے لیے عربی میں حدیقۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیقۃ کیونکہ مؤنث ہے اسی وجہ سے ہم ھذا نہیں لائیں گے بلکہ ھذہ لائیں گے اور کہیں گے ھذہ حدیقۃ۔ نمبر 4 یہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کے درخت کے لیے عربی میں نخیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نخیل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں۔ اور اے کے لیے عربی میں ھذا یا ھذہ، کیونکہ کھجور کا درخت مذکر ہے اس لیے ہم ھذا لائیں گے، ھذہ نہیں لائیں گے اور کہیں گے ھذا نخیل۔ نمبر 5 یہ چوہا ہے۔ چوہا کی عربی فارون آتی ہے۔ چوہا کی عربی فارون آتی ہے، اور اے کے لیے ھذا یا ھذہ۔ چوہا کی جو عربی آتی ہے فارون، کیونکہ یہ مذکر ہے مؤنث نہیں ہے اسی وجہ سے ہم کہیں گے ھذا فارون، ھذہ فارون نہیں کہیں گے۔ نمبر 6 یہ پھل ہے۔ یہاں پہ پھل آیا ہے اور پھل کی عربی آپ نے پڑھا ثمرۃ استعمال ہوتا ہے۔ ثمرۃ پھل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ثمرۃ کے آخر میں کیونکہ تا ہے، ثمرۃ کیونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم ھذہ لائیں گے اور کہیں گے ھذہ ثمرۃ۔ نمبر 7 یہ کھجور ہے، اور کھجور کے لیے عربی میں لفظ تمرۃ استعمال کیا جاتا ہے۔ کھجور کو عربی میں تمرۃ کہتے ہیں، اور یہ ایک ہی عربی ھذا اور ھذہ دونوں آتی ہے۔ کیونکہ تمرۃ مؤنث ہے اس لیے ہم ھذہ لائیں گے، ھذا نہیں لائیں گے اور کہیں گے ھذہ تمرۃ۔ نمبر 8 یہ پھول ہے۔ پھول کی عربی میں نے آپ کو بتلایا کہ زہرۃ پھول اور کلی دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن پھول کے معنی میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو یہاں آئے گا زہرۃ۔ پھول کے معنی میں زہرۃ کا استعمال ہوگا، اور زہرۃ کے آخر میں کیا ہے؟ تا ہے، تو یہ مؤنث ہے، مؤنث کے لیے ھذہ استعمال ہوتا ہے تو ہم کہیں گے ھذہ زہرۃ۔ یہ پھول ہے اس کی عربی کیا ہوگی؟ ھذہ زہرۃ۔ نمبر 9 یہ بلی ہے۔ بلی کے لیے عربی میں قطۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے اوپر پڑھا کہ بلی کے لیے قطۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور قطۃ کیونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم ایک ہی عربی ھذہ لائیں گے، ھذا نہیں لائیں گے اور کہیں گے ھذہ قطۃ۔ نمبر 10 یہ کلی ہے۔ کلی کی عربی زہرۃ آتی ہے، تو ہم کہیں گے کیونکہ زہرۃ مؤنث ہے اس لیے ہم ھذہ لائیں گے، ایک ہی عربی ھذہ لائیں گے، ھذا نہیں لائیں گے اور کہیں گے ھذہ زہرۃ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔